پوچھا جائے یہ کون ہے جس کا نوحہ اور دعا سب سے جدا ہے؟ کہا جائے گا یہ محمد الرسول اللہ ہیں جنہوں نے یہاں بھی امت کو نہیں بھلایا، اور ہم کم بختوں نے زندگی میں ان کو بھلا دیا، رزق کھاتے ہوئے محلات میں رہتے ہوئے اس ہستی کو بھلایا جس نے ایک جھونپڑے میں زندگی کے سارے لیل و نہار گزار دیے۔ جس رات کی صبح کو انتقال ہونا تھا اس رات بھی آپ کے گھر میں اتنا تیل نہیں تھا کہ چراغ جل جاتا، سارے عالم کی سرداری لے کر، سارے دنیا کے انسانوں کی نبوت لے کر، جنت کی چابی ہاتھ میں لے کر، اللہ کا جھنڈا جس کے سر پہ لہرا رہا ہوگا، ختم نبوت کا تاج جس کے سر پہ نظر آ رہا ہوگا، اولین آخرین کی نبوت لے کر جو دنیا میں آیا، وہ اپنی امت کے درد اور غم میں یہاں تک اتنی نیچلے درجے پر زندگی گزاری کہ بڑھاپے میں تو 2-4 پیسے ہر کوئی اکٹھے رکھ لینا بھی چلو کم آ جاتے ہیں۔ یہ آخری رات ہے پیر کی اور 63 سال 4 دن ہونے والے ہیں، اور صبح کو رخصتی ہے اور جون کی رات ہے، جون کا مہینہ تھا اور آپ کی بیماری تھی، بخار تھا، درد تھا اور گھر میں تیل نہیں تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک پڑوسی انصاری عورت کے پاس گئی اور اس سے تیل لے، ایک رات کتنا تیل بل جانا، ایک چھٹان 2 چھٹان آدھ پا تیل میرے نبی دے گھر کوئی نہیں، بہن تیل دے دو، ہمارے گھر میں تیل نہیں ہے چراغ چلانے کے لیے، تمہیں جنت کی راہوں تک ڈالنے کے لیے اور تمہیں جنت اللہ کی رضا کے عالی مقام تک پہنچانے کے لیے خود اپنے آپ کو اتنی نچلی سطح پر رکھا کہ کوئی اس فقر کا تصور نہیں کر سکتا ہے۔ وفات سے ایک ہفتہ قبل صحابہ ملنے آئے تو آپ ان کو دیکھ کے رونے لگے اور کہا قدنا الفراق، جدائی کا وقت قریب آ چکا ہے، جدائی کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اور آپ نے فرمایا اللہ تمہارا ساتھی ہو، اللہ تمہاری مدد کرے، اللہ تمہیں اپنی چھاؤں میں رکھے، اللہ تمہیں اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ تمہیں اپنی پناہ میں رکھے، لمبی دعا دی۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو غسل کون دے گا؟ کہا میرے اہل بیت دیں گے۔ کہا آپ کو کفن کون دے گا؟ کہا میرے اہل بیت دیں گے۔ کہا آپ کا جنازہ کون پڑے گا؟ کہا جب تم مجھے دفنا دو تو مجھے رکھ دینا، سب سے پہلے میرا اللہ میرا جنازہ پڑے، سب سے پہلے میرا اللہ، پھر اللہ کے مقرب فرشتے آئیں گے، میرے دوست جبریل میکائیل، وہ میرا جنازہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد میرے لیے ایسے صفیں بنا کر جنازہ نہیں ہے، پھر تم جتنی کمرے میں جگہ ہو پہلے مرد آنا اور میرے لیے دعا کرتے رہنا، پھر تم چلے جانا، پھر عورتیں آئیں گی، پھر وہ میرے لیے دعا کریں گی، پھر وہ نکل جائیں گی، پھر بچے آئیں گے، پھر وہ چلے جائیں گے، پھر غلام آئیں گے، پھر وہ چلے جائیں گے۔ آپ کے لیے باقاعدہ نماز جنازہ نہیں ہوئی ہے، کہ مجھے کفن پہنا کے باہر چلے جانا، سب سے پہلے میرا اللہ ابتدا کرے گا۔ اللہ اکبر، جس کے جنازے عرشوں سے پڑے جائیں ہیں تم اس کو نہ بازار میں آنے دو نہ گھر میں آنے دو۔ تمہاری شادیوں میں نبی کا طریقہ نظر آتا ہے، سب سے زیادہ یہ عورتیں تباہی لاتی ہیں شادیوں میں، اور سب سے زیادہ اپنے مردوں کی کمائی کو ہلاک کر کے رکھ دیتی ہیں، اور مردوں کا بھی قصور ہے، اس میں عورتوں کو کیا گلا دوں؟ سب سے میرا اپنی ذات سے بھی گلا ہے کہ نہ اللہ سے محبت کی نہ اس کے رسول سے محبت کی۔ جب آپ کے انتقال میں 5 دن رہ گئے تو آپ نے کہا مجھے آج غسل دو، 7 کنووں کا پانی منگوایا، وہ نقاہت تھی تو اب ٹب نہیں تھا، حضرت ام عائشہ کے گھر میں ٹب نہیں تھا تو حضرت حفصہ کے گھر میں ایک ٹب تھا، وہ ٹب منگوایا، اس میں آپ بیٹھے اور 7 کنووں کا پانی آپ پر ڈالا گیا، اس سے آپ کو تھوڑا افاقہ ہوا، پھر آپ نے سر پہ پٹی باندھی اور حضرت عباس اور علی کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر آپ مسجد میں تشریف لائے۔ ظہر کی نماز سے پہلے آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے، کہا لوگوں میں تم میں ایک زندگی گزار کے جا رہا ہوں، ممکن ہے میں نے کسی پر زیادتی کی ہو، کسی کا حق مارا ہو، میں حاضر ہوں مجھ سے بدلہ لے لو، آخرت میں مجھ سے مطالبہ نہ کرنا یا مجھ سے بدلہ لے لو۔ وہ صحابہ کی چیخیں نکل گئی، پھر آپ ممبر سے اترے، ظہر کی نماز پڑھائی، آپ پھر ممبر پر ہے، پھر آپ نے کہا لوگوں میری جان حاضر ہے، میں نے کسی کو جان کو نقصان پہنچایا، میری جان حاضر ہے، کسی کو میں نے کوئی نقصان پہنچایا ہو، کوئی تکلیف دی ہو، مجھ سے بدلہ لے لو، آخرت میں مجھ سے کوئی مطالبہ نہ کرنا۔ پھر صحابہ ایک صحابی کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ میرے 3 درم آپ کے ذمے ہیں، 3 درم۔ آپ نے کہا کس سلسلے میں ہے؟ کہ ایک سائل آیا تھا تو آپ کے پاس تھے نہیں تو آپ نے مجھے فرمایا تھا کہ اس کو دے دو، میں تمہیں دے دوں گا، تو آپ نے حضرت فضل بن عباس سے فرمایا فضل یہ میرا قرضہ تم ادا کر دینا، یہ جاتے ہوئے اپنی امت کے ساتھ یہ کچھ کیا ہے، کوئی نبی ایسا نہیں کر کے، کسی نبی نے یہ کام نہیں کیا جو تمہارا نبی کر کے گیا ہے۔ پھر آخری دن
جب آخری دن آیا تو آپ نے فجر کی نماز سے پہلے پردہ ہٹایا، چہرے پر بشاشت، حضرت ابوبکر نماز پڑھا رہے اور صحابہ نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ نماز کے اندر ہی ہم نے سامنے چہرے اللہ کے نبی کو یوں دیکھنا شروع کر دیا، ہمیں بھول ہی گیا کہ ہم نماز میں کھڑے ہوئے ہیں۔ تو ابوبکر رضی اللہ عنہ پیچھے ہٹنے لگے کہ شاید آپ تشریف لا رہے ہیں نماز پڑھانے کے لیے، تو آپ نے اشارہ کیا نہیں تو ہی نماز پوری فرما، اور آپ نے پردہ گرا لیا۔ یہ آپ کی آخری ملاقات تھی اپنی امت کے ساتھ جو آنکھوں آنکھوں میں ہوئی ہے، اس کے بعد آپ اللہ کے پاس چلے گئے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے حضرت حسن اور حسین کو بلوایا، ان کو پیار کیا، اور حضرت فاطمہ کو بلوایا، ان کو پیار کیا، پھر حضرت علی کو بلایا، ان کا سر اپنی گود میں رکھا اور کافی دیر ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے رہے، ان کو پیار کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ کا پیغام آ گیا اور جبریل آ گیا، یا رسول اللہ باہر موت کا فرشتہ پہنچ چکا ہے اور اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ آپ نے کہا آنے دو۔ موت کا فرشتہ اندر آیا تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ جب سے موت کا کام ذمہ لگا ہے یہ پہلا دن ہے، اللہ نے کہا پوچھ کے جانا، بن پوچھے نہ جانا، اور یہ پہلا موقع ہے، اللہ نے فرمایا ہے آنا چاہے تو لے آنا، رہنا چاہے تو چھوڑ کے آ جانا۔ آپ نے فرمایا اچھا اگر میں کہوں تو میری جان بھی نکالو گے؟ کہا جی اللہ یہ تو اللہ کا امر ہے۔ پھر آپ نے جبریل کو پوچھا تیری کیا رائے ہے؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے، باقی آپ کا اپنا فیصلہ ہے۔ تو اس وقت میرے نبی نے بجائے اپنے گھر کو، اولاد کو، اپنی آل کو یاد کرنے کے کیا سوال اٹھایا ہے، کیا سوال اٹھایا ہے؟ جبریل سے کہا جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، میں پھر جواب دیتا ہوں مجھے جانا ہے کہ رہنا ہے۔ ہاں دعا دو اس کو، اگر وہ یہ سوال نہ اٹھاتا تو آج فیصلہ آباد میں بندر خنزیر پھر رہے ہوتے، آج دھرتی پہ انسان نہ ہوتے۔ اللہ کی ہم سے کیا رشتہ داری ہے؟ بنو اسرائیل نے مچھلی کھائی، اللہ نے بندر بنا دیا۔ سود کھانا، زنا کرنا، شراب پینا، بے پردگی، آوارگی، گانا بجانا، جوا، ماں باپ کی نافرمانی، ماں بیٹی کی گالیاں، بددیانتی، خیانت، کھوٹ، ملاوٹ، یہ سارے مچھلی کھانے سے بڑے جرم ہیں۔ نماز چھوڑ دینا، روزہ چھوڑ دینا، زکات چھوڑ دینا، یہ مچھلی کھانے سے بڑے جرم ہیں۔ اس کو دعا دو جو جاتے جاتے کام کروا گیا کہ جا اللہ سے پوچھ گیا میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، میں پھر جواب دیتا ہوں۔ جبریل واپس گیا، پیغام لائے لا نخذل لهم بعدک، اے میرے نبی تسلی رکھ تیرے بعد تیری امت کو کچھ نہیں کہوں گا، ساتھ دوں گا، کچھ نہیں کہوں گا مطلب بندر نہیں بناؤں گا، خنزیر نہیں بناؤں گا، تیری امت کا ساتھ دوں گا۔ میرے نبی نے کہا الان قرۃ عینی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں۔ اللهم الرفیق الاعلی، آپ کا سر حضرت ام عائشہ کے سینے پر رکھا ہوا تھا، حضرت عائشہ سے بیٹھی ہوئی تھی اور آپ کا سر کو ایسے سینے پر لگایا ہوا تھا اور آپ کے سیدھا گال ان کے سینے پر اس طرح تھا، اور آپ نے کہا اللهم الرفیق الاعلی۔ حضرت عائشہ نے یہ آواز سنی اے اللہ اپنے پاس بلا لے، تو حضرت عائشہ فرمانے لگی ہائے اللہ کے نبی ہمیں چھوڑ گئے، لیکن ابھی چند لمحات باقی تھے تو آپ نے پھر امت کی طرف اپنے خطاب کو موڑا اور پھر امت کو پیغام دیا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ 95% مرد عورت نمازیں چھوڑ گئے، نماز نہ چھوڑنا یہ میری آخری وصیت ہے، 23 سالہ محنت کا نچوڑ ہے، نماز نہ چھوڑنا۔ جاؤ فیصل آباد کے گھروں میں دیکھو کتنی عورتیں ہیں جو نماز پڑھتی ہیں، کتنے بازاروں میں پھرو کتنے مرد ہیں جو نماز پڑھتے ہیں۔ الصلاۃ، میری امت نماز نہ چھوڑنا، وما ملکت ایمانکم، اے میری امت کے غریبوں سے اچھا سلوک کرنا، میری امت کے غریبوں سے بدتمیز نہ ہو جانا، متکبر نہ ہو جانا، ان کی پگڑیاں نہ اچھال دینا، اللہ بھی تجھے قیامت کے دن اپنا قرب نصیب فرمائے گا۔ یہ آخری 2 وصیتیں، اور پھر جب آواز ذرا کمزور ہے تو کہا الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ پھر آخر میں فرمایا اللهم الرفیق الاعلی، اے رب مجھے اپنے پاس بلا لے، اور آپ کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ تو ابھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مغیرہ بن شعبہ یہ نکلے ہی تھے، آئے تھے حال پوچھنا، نکلے ہی تھے اور تھوڑا سا آگے گئے تھے تو عائشہ کی چیخ سنائی دی، تو مغیرہ بن شعبہ نے کہا ہائے اللہ کا رسول انتقال کر گئے۔ اور عمر نے فرمایا حکومت میں تمہاری گردن اڑا دوں گا، بالکل انتقال نہیں کر سکتے اللہ کے نبی۔ اور عمر پر جیسے بالکل محبت اور عشق میں ایک عجب کیفیت طاری ہو گئی، خبردار مت کہو۔ لیکن جب حضرت عائشہ کی چیخ سنی تو پھر ازواج مطہرات آئیں، پھر سب کی چیخ و پکار ہو گئی، تو پھر سب کو پتہ چل گیا کہ وہ ہو گیا۔ دنیا کا سب سے بڑا حادثہ ہے میرے نبی کی موت، دنیا کا سب سے بڑا دکھ اور صدمہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دنیا سے اٹھ جانا۔
صحابہ مسجد میں اکٹھے ہوئے، رونا پیٹنا شروع ہو گیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے تلوار نکال لی، کوئی نہیں کہے گا رسول اللہ فوت ہو گئے، جو کہے گا میں قتل کر دوں گا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ گئے ہوئے تھے اپنی بیوی بنت خارجہ کے پاس، دوسری بیگم تھی، عوالی میں رہتی تھی، انہیں وہاں خبر پہنچائی تو وہاں سے بھاگتے ہوئے آئے اور کمرے میں داخل، کوئی نہیں کہے گا رسول اللہ فوت ہو گئے، جو کہے گا میں قتل کر دوں گا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ گئے ہوئے تھے اپنی بیوی بنت خارجہ کے پاس، دوسری بیگم تھی، عوالی میں رہتی تھی، انہیں وہاں خبر پہنچائی تو وہاں سے بھاگتے ہوئے آئے اور کمرے میں داخل ہوئے تو آپ کے چہرے پر چادر ڈال دی گئی تھی، آپ نے چادر ہٹائی تو ماتھے کو چوم اور آنسو ڈھل کے قوا صفیہ و خلیلہ و نبیہ، ہائے میرا یار مجھ سے چھوٹ گیا، میرا جگر مجھ سے جدا ہو گیا، میرا رسول مجھ سے جدا ہو گیا۔ پھر اپنے ماتھے پر دوبارہ بوسہ دیا، کہ اللہ آپ پہ اب کبھی کوئی دکھ نہیں لائے گا، آپ کے دکھوں کی انتہا ختم، اب آپ کے لیے راحت کے در کھل گئے۔ پھر آپ مسجد میں تشریف لائے تو چیخ و چنگار تھی، تو عمر جو کھڑے زور سے گرج رہے تھے، تو آپ نے ممبر پر آئے اور کہا عمر بیٹھ جاؤ، کہا نہیں بیٹھتا نہیں بیٹھتا۔ تو ابو بکر نے کہا یا ایھا الناس من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، اے لوگ جو محمد کی پوجا کرتے تھے تو سن لو محمد یقیناً انتقال کر گئے، ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، جو اللہ کے پجاری ہیں وہ سن لے کہ اللہ زندہ ہے، موت سے پاک ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی انک میت وانہم میتون، اے میرے حبیب تجھے بھی موت آئے گی اور ان کو بھی موت آئے گی۔ تو عمر فرماتے ہیں میری ٹانگوں سے جان نکل گئی اور میں زمین پہ گر گیا کہ مجھے یقین ہو گیا کہ واقعی وہ ہو گیا جو ابو بکر کہہ رہا ہے، وہ ہو گیا، اور مجھے یوں لگا جیسے یہ آیت پہلے قرآن میں تھی نہیں اور ابھی نازل ہو رہی ہے۔ ظہر کی نماز کا وقت آ گیا، ابو بکر عمر بلال رضی اللہ عنہ وہ ایک انصاری صحابی کا گھر تھا جس کی چھت پہ چڑھ کے اذان دیتے تھے، جب اشہد ان محمدن کہا تو آواز بند ہو گئی اور وہیں اذان میں ہچکیاں شروع ہو گئیں اور وہیں اذان میں چیخ چنگار شروع کر دی اور رو 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 ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ پھر مشکل سے اذان پوری کی اور نیچے اتر کہا آج کے بعد میں اذان نہیں دوں گا، آج کے بعد میں اذان نہیں دوں گا۔ اور پھر آپ کی وفات کے بعد نکل گئے، ابو بکر سے اجازت لے کر نکل گئے کہ ابو بکر میرا مدینے میں دل نہیں لگتا، مجھے اجازت دے، میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ 6 مہینے گزر گئے، مدینے واپس نہیں آئے تو اللہ کے نبی خام ہے بلال کب بڑے بے وفا ہو، میرے گھر آنا چھوڑ دیا، میرے ہم سے ملاقات ہی چھوڑ دی۔ تو رات کو اٹھے، دن کا انتظار نہیں کیا، اونٹنی کو بھگایا، دن رات منزلیں طے کرتے ہوئے 3 ہفتے کا سفر 1 ہفتے میں طے کیا اور مدینے پہنچے اور بے خود ہو گئے، یہ یاد ہی نہیں کہ اللہ کے نبی کا انتقال ہو چکا ہے۔ اور اس خواب نے ایسا بے خود کر دیا، جب آئے تو ایک دم دھکا لگا، قبر تو جا کے قبر پہ گر گئے کہ یا رسول اللہ میں تو آ گیا ہوں، آپ کہاں ہیں، میں تو آ گیا ہوں، آپ کہاں ہیں۔ تو اذان کا وقت ہو گیا تو لوگوں کے جی میں کہ بلال اذان دے دے، لیکن سب کو پتا تھا بلال قسم اٹھا چکے ہیں۔ تو صحابہ نے حضرت حسن اور حسین سے عرض کی کہ آپ جا کر عرض کریں، آپ جا کر فرمائیں تو آپ کی بات انشاءاللہ بلال رد نہیں کرے گا۔ تو یہ دونوں بچے آئے، ایک کی عمر 7 سال تھی، ایک کی 8 سال تھی، جب اللہ کے نبی کا انتقال ہوا ہے تو آ کر کہنے لگے چچا ہمیں ایک گزارش کرنی ہے۔ کہو میرے بچوں، کہا ہمارا جی چاہتا ہے کہ جیسے آپ ہمارے نانا کے لیے اذان دیتے تھے آج ہماری خاطر ایک دفعہ اذان دے دیں۔ تو بلال رضی اللہ عنہ کی چیخ نکلی، تو میرے بچوں میں نے قسم کھائی تھی کہ میں کبھی اذان نہ دوں گا، لیکن تم پر تو میں سب کچھ قربان کر سکتا ہوں، میں تمہاری خاطر اپنی قسم توڑوں گا۔ پھر آپ مسجد اسی وہ انصاری صحابی کے گھر پر چڑھے اور جب کہا اللہ اکبر تو مدینے میں کوہرام مچ گیا اور عورتیں بھی روتی ہوئی گھروں سے باہر نکل آئیں اور یوں لگا جیسے آج نبی کا زمانہ دوبارہ لوٹ کے آ گیا ہے اور اللہ کا نبی موجود ہے۔ بلال کی اذان اور نبی کی زندگی ایسی ساتھ تھی کہ ایک دم بے خودی کی حالت طاری ہو گئی اور یوں لگا جیسے اللہ کا نبی کا دور ہے، عورتیں اور بچے بھی روتے ہوئے گھروں سے باہر نکل آئے۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں میرے بھائی اور بہنوں، جن کی زندگی کو اپناؤ گے تو اللہ تک پہنچو گے، ورنہ راستے میں کہیں گم ہو جاؤ گے، راستے میں کہیں بھٹک جائیں گے، نہ منزل ملے گی نہ راستہ ملے گا، نہ منزل تک پہنچے گا نہ راستہ ملے گا۔ یہ کوئی منزل نہیں ہے کہ دنیا مل گئی، کاروبار چمک گئے، وزیر بن گئے، صدر بن گئے، گاڑیاں آ گئی، 4 کنال میں گھر بن گئے، یہ کوئی منزل نہیں ہے۔ اللہ کا راضی ہو جانا یہ میری منزل ہے اور اللہ کا ناراض ہو جانا یہ میرا کھو دینا اور گم ہو جانا ہے۔ جو لوٹ آئے تو کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا انہیں غور سے جنہیں منزلوں پہ خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا۔ ساری زندگی چل چل شام ہونے لگی تو پتہ چلا غلط آ گئے ہیں،
کون لوٹے گا؟ کب لوٹے گا؟ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسؤر لہ الباب باطنہ فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب. دروازے بند ہو جاتے ہیں. یہ وقت ہے، یہ موقع ہے. میں سب سے کہوں گا توبہ کرو، اپنے اللہ کے دربار میں اس کے رحمت کے سائے میں آؤ. توبہ اللہ سے ملا دیتی ہے، توبہ اللہ سے جوڑ دیتی ہے. ساری زندگی کے گناہ ایک پل کی توبہ پر اللہ ایسے معاف کرتا ہے کہ پورے وجود پر